السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا کہ تکبر کسے کہتے ہیں، تکبر، غرور کسے کہتے ہیں۔ آؤ میں اسی کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے انسان کے ایمان کو ایسے کھا جایا کرتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے ایمان کو وہ تکبر کھا جایا کرتی ہے۔ تکبر، غرور کرنے والا آدمی، اللہ نے جس کو دولت سے نوازا، اب وہ انسان ہی تو ہے، خدا تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اسے جب دولت سے نوازا تو خدا تو ہو نہیں سکتا ہے، وہ انسان ہی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے ہمیں اسی مٹی سے ہم تمامی حضرات کو بنایا ہے، اور جب دنیا میں ہم تمامی حضرات آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمامی حضرات کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو جب ہم مٹی سے بنے ہیں تو ہمیں غرور کس بات کی ہے؟ بس فرق اتنا ہے، سامنے والے کے پاس دولت ہے تو اللہ نے اسے سوچ سمجھ کر کے دولت عطا فرمائی ہے تاکہ وہ غریبوں کی خدمت کرے، وہ غریبوں کی مدد کرے، بیواؤں کا سہارا بنے، وہ بیواؤں کا، کمزوروں کا سہارا بنے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے جس کو دولت سے نوازا وہ تکبر میں آ جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی اسے سلام کرے، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، اسے مغروریت کے عالم میں پایا جاتا ہے۔ آدمی کو، سامنے والے کو اللہ نے جس کو دولت سے نوازا ہے وہ مغروریت کے عالم میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر گھمنڈ طاری ہو جاتا ہے۔ تو نوجوانوں، اللہ نے اگر جس کو دولت سے نوازا، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہیں اور غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کا سہارا بنیں۔ اگر وہ پریشان ہیں تو اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ آپ مدد کریں۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے سامنے والے کی بات کرتے ہیں، جیسے اگر اللہ نے کسی کو دولت سے نوازے تو سامنے والے کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جلن کرے، فلاں کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، فلاں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ یہ گمان ہم تمامی حضرات کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہی گمان ہم تمامی حضرات کے ایمان کو کھا جایا کرتی ہے، ہم تمامی حضرات کے ایمان کو برباد کر دیا کرتی ہے۔ یہی گمان، یہی سوچ کہ انسان کے پاس، اس آدمی کے پاس، اس فلاں شخص کے پاس اتنی مال و دولت کہاں سے آئی، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ سب کہاں سے آیا۔ اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے، اللہ جس کو جس لائق میں رکھے، رب کا شکر ہے۔ اگر ہم اس لائق ہیں کہ ہم نمک اور روٹی پہ اپنا گزارا کریں گے، تب بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں نمک روٹی عطا فرمایا تب بھی ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم سامنے والے کی برائی کر کے اپنا نام اعمال خراب کریں، ہم سامنے والے کی برائی کر کے اپنا نام اعمال برباد کر لیں، یہ نہیں۔ سامنے والے کو اللہ نے اگر ترقی عطا فرمائی ہے تو ہم تمام حضرات کو چاہیے کہ دل سے دعا دے کہ اللہ نے اس قابل سے بنایا ہے، اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا۔ اس میں ایک دوسرے سے کہنے سے کیا ہوگا کہ اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، اس کے پاس اتنا دولت کہاں سے آیا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارا ایمان خراب ہو جایا کرتا ہے، ہمارا ایمان برباد ہو جایا کرتا ہے، ہم کسی لائق نہیں رہتے، نہ دنیا کے رہ جاتے ہیں نہ آخرت کے رہ جاتے ہیں۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ اللہ نے جس کو مال سے نوازا ہے وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں خرچ کرے۔ اور اگر سامنے والے کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، شخص سے بالکل نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص کہاں سے لایا، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، اتنی دولت کہاں سے آئی، بالکل نہیں۔ ہم تمامی حضرات ایسا لہجہ بالکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بس بتانا یہ ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں۔